سوالی کو کہا تو مجھے کہہ رہا تھا لاکھوں لوگ تیرے غلام تھے، جب میں نے توبہ کر کے رب کا راستہ اپنایا ہے اب انسان تو درکنار، میری باتیں انسان بھی مانتے ہیں، حیوان بھی مانتے ہیں، خود رب رحمان بھی مانتے ہیں۔ اب میں ایسے تخت پر بٹھا دیا گیا ہوں کہ رب کائنات بھی میری بات مانتے ہیں۔ عموماً آپ کی بھی عادت ہوگی، ہماری بھی عادت ہوتی ہے کہ جب مثلاً بجلی چلی جائے تو اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ چلی جائے بجھانے کی عادت ہے، تب بھی میں جب بٹن پر ہاتھ رکھتا ہوں پھر یاد آتا ہے لائٹ تو نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے۔ کچھ لوگوں کو دکھ پہنچے تو زبان پر ہائے اماں کہنے کی عادت ہر انسان کو ہوتی ہے، کوئی انسان حادثہ پیش آ رہا ہو تو حسبی اللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بہت اچھی عادتیں ہیں۔ خدا کی قسم جب تیرا موت کا وقت قریب آئے گا اگر تجھے رب کا نام لینے کی عادت ہوگی، صوفیاء نے تو ہمیں یہی درس دیا، اولیاء نے تو ہمیں یہی درس دیا، بندہ مومن جو دم غافل سو دم کافر، ہر لمحہ کریم رب کو یاد کرو، جب موت کا وقت آئے گا تیرا وہ منظر جاں بلا ہوگا کہ قبر کے سرحانے بھی پہنچ کر اگر تیری زبان پر اس فانی زبان پر باقی رب کا نام آ گیا، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، اللہ اس کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا۔ جس حال میں جو مرے گا قیامت والے دن کسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ فوت ہوتا ہے، زندگی بھر اس نے نمازیں پڑھی، جمعے پڑھے، وہ امام آگے کھڑا تھا، وہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑا تھا، لیکن مرنے کے بعد کیا بن گیا؟ اے میرے مولا، مرنے کے بعد امام بھی پیچھے کھڑا ہے، جنازہ آگے بڑھا ہے، کیا وجہ ہے؟ مقتدی بھی سارے بن کر پیچھے کھڑے ہیں، اب امام بھی پیچھے کھڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا والو یہ مر کر بھی تم سے بہت آگے چلا گیا، اس لیے کہ تم نے قبر میں ڈال کر آ جانا ہے، کچھ دیر بعد قبر میں آمنہ کے لال کی زیارت ہونے والی ہے، رسول اللہ کی دید ہونے والی ہے، اس لیے تم سے آگے نکل گیا۔ فرمایا میری قدرتوں کا شاکار ہے، اے بندے میں نے تیرے ساتھ وفا کی ہے۔ مولا کون سی وفا؟ فرمایا بچپن کی عمر سے لے کر تجھے 5 فٹا انسان بنایا، تجھے مفت میں دنیا کی محبتیں اور نعمتیں عطا فرمائی، اے بندے جب تم مر گیا گناہگار تھا، چاہے بدکار تھا، میرے رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا، میرے رب نے فرمایا اب ایسا کرو، چاہے گناہگار تھا بڑی محبت کے ساتھ غسل دو، غسل دینے کے بعد اچھا لباس پہناؤ، اب خوشبو لگا کر جنازہ کندھوں پر اٹھا لو اور خبردار خود پیچھے چلو، جنازہ آگے آگے لے کر چلو، جب قبر میں پہنچو قبر میں ڈال کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ مولا گناہگار تھا، فرمایا دنیا والا چاہے گناہگار تھا، میرے رب کی شان کریمی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ آخری دم تک وفا کرنے والا ہوں۔ ایک بندہ ہے کافر، کلمہ میرے نبی کا نہیں پڑھا، اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر یا صنم یا صنم یا صنم کا وظیفہ کر رہا تھا، اچانک نیند کا غلبہ طاری ہوا، زبان پر صنم کی جگہ جاری ہوا، یا صمد یا صمد یا صمد، ادھر رب کا نام نامی آیا، رب العالمین نے آسمان بالا سے بلا کر کہا جی میرے بندے بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرشتے کہنے لگے مولا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تو غیر ہے، غیروں کا
نام لے رہا تھا، یہ تو بت کی پوجا کر رہا تھا۔ میرے رب نے فرمایا فرشتوں میری شان کریمی کے خلاف ہے، میرا بندہ بلائے میں جواب نہ دوں، چاہے بھول کر بھی لیا ہے لیا تو ہے، میری شان کریمی ہے جب میرا بندہ میرا نام لیتا ہے، مجھے عزت و جلال کی قسم میں جواب ضرور دیتا ہوں۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ ہم تو بھول کر بھی کبھی لینا گوارا نہیں کرتے، عادت بنا لے، معمول بنا لے، ہر سانس کے ساتھ رب کا نام لینا شروع کر دیں۔ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت کا ایک فرد جسے حضور غوث پاک نے اپنی کرامت سے زندہ کیا، اس بندے کا نام حارث تھا، اور نوح علیہ السلام نبی نے فرمایا کہ تجھے امت مصطفیٰ میں سے عبد القادر جیلانی نامی ولی کامل غوث زمان 11ویں والی سرکار تجھے اپنی کرامت سے زندہ بھی کریں گے، تجھے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھا دیں گے۔ یہ اسی امید سے جب قبر میں گیا، لیکن تھا گویا، گانے والا تھا۔ جب حضور غوث پاک نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا، تفصیل سے واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں، المختصر کہ جب حضور غوث پاک نے زندہ کیا تو اس کے ہاتھ میں وہ لکڑی کی ہوتی ہے جسے مرلی کہتے ہیں، وہ تھی اور گانا گاتا اٹھا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے جواب دیا حارث نام میرا یا حضرت، تے امت نور نبی دی، تے شوق زیارت بڑی تساڈی، نالے پاک نبی دی۔ وہ گانا گاتا کا روایات میں آیا جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم اس موت پر تو فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے۔ جب موت کا وقت آئے، یار کا نام زبان پر آئے، رب العالمین کا نام زبان پر آئے، اللہ کی قسم جب قبر سے اٹھایا جائے گا اسی حال میں بندہ مومن اٹھے گا، میرا رب فرمائے گا فرشتوں چھوڑ دو، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ مولا کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے اس کی زبان پر رب ذوالجلال کا نام آ گیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تکشک عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر۔ امام بخاری نے بھی نقل کیا، سنن ابی داؤد نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اور ترمذی کے اندر امام ابن حجر اسقلانی کے تحت متفق علیہ حدیث پاک نقل کر کے فرمایا کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر میرے یار فاروق کی قبریں تو ہماری بھی کھلے گی، حضور کے صدقے میرا مالک کرم فرمائے گا۔ لیکن دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ دل ایمان فرمائے۔ حضرات گرامی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے بندے کون سی شے ہے جس نے تجھے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا، آجا 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 واپس لوٹ آ۔ جب تک تیری آنکھ بند نہیں ہوتی تیرے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ رب کائنات بندہ مومن کی سچی توبہ کا منتظر رہ کر پکارتا ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اور دوسری طرف بات لمبی ہوگی، وقت نہیں ہے، میں آخر میں یہ عرض کروں کہ آج کا دن جو 3 شعبان کا دن ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت کا بھی دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کلمے کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے کہاں تک میرے امام نے قربانی دی، اور امام حسین نے
ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ دنیا والوں، جینے والوں، اس طرح دنیا میں جینا چاہیے۔ جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے۔ کربلا کا وہ میدان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت بھی ہماری فکر میں اضافہ کر رہا ہے کہ جب آپ کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے زخم تھے، شمر نعیم نے کہا امام زین العابدین کو، زین العابدین یہ تو تلواروں کے زخم ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، یہ پیچھے کمر پر تیرے بابا کی کمر پر جو گانٹ بن چکی ہے، گانٹ کہتے ہیں جو کسی چیز کو اٹھا کر جسم پر بن جاتی ہے، وہ دو گانٹوں کے نشان بھی موجود تھے۔ فرمایا یہ کون سے گانٹوں کے نشان ہے تیرے بابا کی کمر پر؟ تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں جذبات کے ملے جلے آنسو بھی آئے، تو فرمایا یزیدیوں جب ہم مدینے میں ہوتے تھے تم سو جایا کرتے تھے، میرا بابا ساری رات غریبوں اور محتاجوں کے گھروں میں غلے اور اناج کی بوریاں اٹھا کر پہنچایا کرتا تھا۔ یہ وہ دو گانٹوں کے نشان ہیں۔ حضور کی احادیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں اپنے معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کرو جو غریب ہیں، اس لیے کرو کہ رمضان کے مہینے میں وہ آسانی سے روزہ رکھ سکیں۔ اور یہ احکام صرف عوام الناس کے لیے نہیں، علماء کے لیے بھی ہے، فقیروں کے لیے بھی ہے، ہر اس فرد کے لیے جو صاحب غنا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ ہر دوسرے انسان کا خیال رکھے اور غریبوں کا خیال رکھے تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں اچھے انداز میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور رمضان کے مہینے کا انتظار شدت سے کرنا، یہ شعبان کے مہینے میں انتظار کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے، ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین مصطفیٰ پر استقامت اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا